دینی مدارس کے جو طلباء طالبات ہیں، اساتذہ کرام ہیں، اور ہمارے جتنے بھی علم سے تعلق رکھنے والے علماء سے، اہل علم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو میں ایک آفر دینا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ دینی مدارس کے طلباء ہر محاذ میں، ہر میدان میں کامیاب ہیں، صلاحیت والے ہیں، دنیا کے تمام محاذ میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن پاک کی برکت سے، قرآن کریم کو دماغ میں، سینے میں محفوظ کرنے کی وجہ سے ان کے اندر ایک خاص ٹیلنٹ، ایک خاص صلاحیت اللہ تعالیٰ ودیعت فرما دیتے ہیں، اور ہر کام میں وہ آگے ہو جاتے ہیں اگر وہ کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو خاص طور پر صرف ایک بات کی طرف راغب کرنا چاہوں گا۔ میں آپ کو، اہل مدارس کو، ہمارے طلباء طالبات کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، ائمہ کرام خاص طور پر ان کو میں مخاطب کر کے بتانا چاہوں گا کہ آج اس دور میں 2025 میں ہمارے پاس ایک بہت زبردست آلہ ہے، ایک ٹول ہے، ایک ذریعہ ہے، وہ ہے یوٹیوب۔ ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا تک اپنی صلاحیتوں کو پیش بھی کر سکتے ہیں، اور ان صلاحیتوں کے استعمال کر کے ان کے ذریعے ہم اچھی خاصی آمدنی بھی کر سکتے ہیں، اچھے خاصے پیسے بنا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم بہت سارے اپنے ٹیلنٹ کو لوگوں کے سامنے، اپنی مہارتوں کو اجاگر کر سکتے ہیں، ظاہر کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب نے آفر دی ہوئی ہے، یوٹیوب کے ذریعے ہم اپنے ٹیلنٹ کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ ایک طالب علم ہیں، اگر تو آپ ایک استاد ہیں، ایک امام ہیں، تو میں سب سے پہلے امام پر آتا ہوں۔ اگر آپ ایک امام ہیں تو آپ اپنی مسجد میں تو بیان کرتے ہیں نا، تو آپ اپنے بیان کو، جمعے کا بیان کرنے کے لیے آپ بہت محنت کرتے ہیں، آپ باقاعدہ موضوع طے کرتے ہیں، موضوع طے کرنے کے بعد اس کے جو مین پوائنٹس ہیں اس کو نوٹ کرتے ہیں، اور آپ اس کے ایک بیان باقاعدہ تقریر بناتے ہیں کہ کس موضوع پر آپ بات کریں گے، کتنی بات کریں گے، اور ٹائم ٹو ٹائم آپ اس کو بیان کو ختم بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو ایک تعلیم، اور اپنے جو آپ کے آڈینس ہے، جو آپ کے جو نمازی حضرات ہیں، جو آپ کے سامعین ہیں، گرامی ہیں، ان کو ان کے مزاج کے حساب سے آپ ان کو کوئی نہ کوئی ہر جمعے کو کچھ نہ کچھ تعلیم، علم اور دینی تعلیمات آپ ان کو کچھ نہ کچھ ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ اور آپ اگر 10 سال 20 سال تک بھی یہ کام کرتے ہیں، یقیناً آپ نے بہت زیادہ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا۔ لیکن اگر آپ اسی کام کو آپ دین کے اعتبار سے کریں، اور ایک اپر لیول پہ کریں کہ آپ نے اس ویڈیو کو، آپ نے ایک ریکارڈنگ کی اور اس کو آپ نے یوٹیوب میں ڈال دیا، تو اس کے ذریعے آپ اچھی خاصی آمدنی کر سکتے ہیں، اچھے خاصے لوگوں تک آپ اپنا پیغام بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت زبردست محنت کرنے والے، بہترین ٹیلنٹڈ استاد ہیں، اساتذہ کرام، ایسے ایسے ٹیچرز ہیں کہ جو اپنے نحو پڑھانے میں، صرف پڑھانے میں، منطق پڑھانے میں، تفسیر پڑھانے میں، اور فقہ پڑھانے میں، اور قرآن کریم پڑھانے میں، اور ناظرہ نورانی قاعدہ سکھانے میں اتنے ماہر ہوتے ہیں، تجوید سکھانے میں، کہ ہم دنیا دار لوگوں میں، دوسرے لوگوں میں ایسا ٹیلنٹ نہیں دیکھتے۔ بڑے بڑے جو اداروں کے ماہرین ہوتے ہیں نا، ان کی جیسی صلاحیتیں ہمارے عام اساتذہ میں موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے۔ سچ بات یہ ہے کہ بس وہی ساری محنتیں، سارے ٹیلنٹ لگا کے ہم بہت مشکل سے 25,000 30,000 کما لیتے ہیں۔ پہلے تو 10,000 8,000 تک کی بات تھی، اب تو تھوڑی بہت چلو لوگوں میں شعور آ گیا، یا یوں کہہ لیں مہنگائی بڑھ گئی تو تھوڑا ان کو انسانیت آ گئی۔ تو اگر آپ کو صرف پڑھانا آتا ہے، اگر آپ کو نحو پڑھانا آتا ہے، اگر آپ عربی جانتے ہیں، عربی سکھا سکتے ہیں، اگر آپ انگلش سکھا سکتے ہیں، میتھ سکھا سکتے ہیں، آپ کوئی بھی فن سکھا سکتے ہیں، اس فن کو آپ آگے کیوں نہیں بڑھاتے ہیں؟ آپ بڑھائیں۔ آپ اس کو ایک کمرہ لے لیں، آپ کو کچھ بہت لمبا چوڑا کچھ نہیں کرنا ہے، ایک آپ نے کمرہ بنا لیا، اس کمرے کے اندر آپ نے ایک بورڈ لگا لیا، اگر آپ کا مدرسہ، آپ کا کلاس ہے آپ کی، تو کلاس میں اپنے بورڈ لگا لیا، پین لے لیا، 2 3 بچے بٹھا دیے، تو آپ ان کو بورڈ پہ سمجھائیں کہ بھائی دیکھو یہ کام ایسے ہوگا، ایسا ہوگا، ایک سبق بنا لیں۔ اگر آپ نورانی قاعدہ پڑھا دیں، تختی نمبر بنا لیں کہ بھائی 29 تختی، 20 تختی ہے، 10 تختیاں ہیں، تمام تختیوں کے ایک ایک تختے کو اچھی طرح سمجھا دیں۔ یوں سمجھے کہ آپ کے پاس پڑھنے والے 1 2 بچے نہیں، بلکہ اس انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں طلباء بھرے ہوئے ہیں آپ کے لیے، اور وہ لوگ آپ کے اس سبق کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، اور آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اس نیت سے جب آپ اس ٹیلنٹ کو عام کریں گے، تو اگر آپ فزیکلی مدارس میں پڑھا کر، ٹیوشن پڑھا کر، اگر آپ نے 100 بچوں کو، 200 بچوں کو، 1000 10,000 بچوں کو پڑھا لیا، لیکن اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں تک آپ اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، اپنا بیان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ جو اپنی مسجد میں بیان کر کے 1000 لوگوں کو جمعے میں بیان کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، تقریر بناتے ہیں، سیٹنگ کرتے ہیں، اس کے اجزاء بناتے ہیں، بھئی کیا پیغام دینا ہے، کتنا بولنا ہے، کتنے ٹائم تک بیان کو ختم کرنا ہے،
اور ہمارے جو معاشرے میں جو ہمارے نمازی حضرات ہیں، ہمارا آڈینس، ہمارے سامعین ہیں، وہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ یعنی عید کے وقت میں عید کی باتیں، قربانی میں قربانی کی باتیں، اور اسی طرح رمضان میں نمازوں کے اوقات، زکوٰۃ کے اوقات، زکوٰۃ جب جس کی ضرورت پڑتی ہے، معاشرے میں کیسے چلنا ہے، میاں بیوی کے حقوق کیا ہے، اور حالات حاضرہ پر ہر مواد پر، ہر موضوع پر ہمارے علماء کرام محنت کرتے ہیں، تقاریر بناتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اچھے طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ ان کی باتوں میں جادو سا اثر ہوتا ہے، اور ان کے بیانات سے لوگ دل فدا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اسی بیان کو ہم انٹرنیشنلی طور پر پھیلائیں تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اس سے فائدہ مل سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر آپ اس سے ارننگ کرنا چاہیں تو آپ آمدنی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آج آپ ایک سبق پڑھا کر آپ مدارس میں 5 گھنٹے پڑھاتے ہیں، 5 گھنٹے پڑھا کر اگر آپ کو 25,000 روپے ملتے ہیں، آپ یقین کریں یہی ایک سبق کو آپ ایک دفعہ پڑھا دیں، آپ کو بار بار پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی نحو کی کوئی کتاب لے لیں، مثال کے طور پر آپ نے اس کو 10 سبق میں تقسیم کر دیا، 20 سبق میں، 15 یا 30 اسباق میں آپ نے تقسیم کر دیے، پھر اس کو آپ 30 اس کی ویڈیو بنائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی ہے تو آپ فیس لیس بھی بنا سکتے ہیں، کہ جہاں آپ کا چہرہ نظر نہ آئے، صرف بورڈ اور پین نظر آئے گا، آپ کی آواز آئے گی، تو آپ اس طرح بھی پڑھا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کو چہرہ دکھانا پڑے یا ویڈیو بنانا آپ کے لیے ضروری، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صرف آواز کو پیش کر کے بھی لوگوں تک تعلیم پہنچا سکتے ہیں، اپنا علم، اپنا فن کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اپنے ٹیلنٹ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے ان کو نفع دے سکتے ہیں، خود بھی نفع لے سکتے ہیں۔ ہمارے مدارس کے اکثر جو اساتذہ کرام ہیں وہ اپنے فنون میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ یار آپ کوئی بھی ایک موضوع لے لیں، مثال کے طور پر آپ کے پاس عربی ہے یا اردو ہے، آپ مثال کے طور پر عربی جانتے ہیں، یعنی کہ کتابی عربی تو آپ سمجھتے ہیں نا، ہمارے اکثر علماء عربی سمجھتے ہیں۔ عربی میں جو واقعات ہیں، بخاری شریف میں جو واقعات ہیں، احادیث مبارکہ میں، تفسیر ابن کثیر میں، یا پھر آپ دیکھیں تاریخ ابن کثیر وغیرہ، جو بھی تاریخی کتابوں میں، یا پھر روح المعانی وغیرہ، یا جو بھی تفاسیر کی کتابوں میں یا تاریخی کتابوں میں ہمارے جو مستند واقعات ہیں، وہ واقعات عربی میں، تو اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کریں۔ ٹرانسلیٹ کرنا بھی آج بہت آسان ہے۔ آپ جو کام پہلے ایک آدمی بیٹھ کر 10 گھنٹے میں کرتا تھا، 2 گھنٹے میں کرتا تھا، آپ اس تصویر لے کے آپ چیٹ جی پی ٹی کو دے دیں، وہ 2 منٹ میں، 1 منٹ کے اندر آپ کو ترجمہ کر دے گا۔ ہاں، آپ اس کو دوبارہ سے چیک کریں کہ بھئی کہیں غلطی تو نہیں ہوئی، پھر آپ اس کو ایک ترتیب دے دیں، دے کر آپ اس کو وائس بھی کر لیں۔ آپ خود اگر بول سکتے تو خود بول کر اس کو آپ ریکارڈ کروائیں، اور ایک کہانی بنا کر، ایک واقعہ کو ایک سبق کے طور پر بنا کر آپ پیش کر دیں، جس طرح آپ بیان بناتے ہیں، آپ یہ یوٹیوب میں ڈال دیں۔ اس سے کیا ہوگا، دنیا کے بچے، دنیا کے جو لوگ ہیں جو اسلام کو پسند کرتے ہیں یا اسلام کو سننا چاہتے ہیں یا دینی جو علوم ہیں ان کو جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ آپ نے اپنے علم کو بھی آگے بڑھا دیا، ساتھ ساتھ اگر آپ کو آمدنی چاہیے تو اس سے آمدنی بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سے موضوعات ہیں جن موضوعات پر آپ بات کر سکتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں، یا آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے خود، یعنی 80% جو ہے نا، 80% کام خود چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی کے ذریعے آپ کروا لیں، اور خود آگے جو ہے نا اس کو تیار کر کے، مین جو نظر آپ کی ہوگی اور اس کو تیار آپ کریں گے، اس کے بعد آپ اس کو کیا کر لیں، اس کے لیے آپ اس کو اپلوڈ کر دیں۔ اپلوڈ کرنے کے بعد دنیا تک آپ اپنی بات بھی پہنچا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ اسے ارننگ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ طلبہ میں دیکھتا ہوں درجہ رابعہ، خامسہ، سابعہ، یہ طلبہ بیچارے، یہ خود ان کے ماں باپ بیچارے غریب ہوتے ہیں۔ یار آپ کی، چلو آپ کے والد صاحب کام کرتے ہیں، چلو یہ تو ان کا حق ہے، لیکن والدہ اگر خدا ناخواستہ والدہ بھی کام کریں، آپ کے چھوٹے بھائی کام کر کے آپ کو پڑھا رہے ہیں، مطلب یہ آپ کو عجیب نہیں لگتا؟ یار آپ کو فتویٰ دینا آتا ہے، آپ کو کتابوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں، زمین آسمان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، تفاسیر کے نقطوں پوائنٹ کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ بھائی آپ ایک کوئی بھی موضوع لے لیں جس موضوع سے آپ کو دلچسپی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو پیدا کیا، کائنات بنائی، اس کائنات میں زمین بنائی، اس زمین کے اندر سب کا رزق ڈال دیا ہے۔ اب تلاش کرنے کے لیے انسان کو کہا کہ بھائی اپنا رزق خود تلاش کرو، میں تمہیں آسمان سے رزق تو دے دوں گا لیکن ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی تمہیں خود تلاش کر کے نکالنا ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ تمہیں اس کو نکالنے کی صلاحیت تمہارے اندر میں نے ڈال دی ہے۔ جب تک صلاحیت نہیں تب تک تم فری میں کھاؤ گے، تم بچے ہو، چھوٹے ہو، تمہارے ماں باپ کے دل میں ایسی محبت ڈال دوں گا وہ کہیں سے بھی پیدا کر کے تمہیں کھلائیں گے، لیکن جب تم خود اس صلاحیت کے مالک ہو چکے ہو، تمہیں خود تلاش کر کے اپنا رزق لینا ہوگا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ کے رزق کو تلاش کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ تو بھائی ہر انسان کو اللہ نے کوئی نہ کوئی ہنر دے رکھا ہے، کوئی فن دے رکھا ہے، کوئی اسپیشلی کوئی نہ کوئی اس کو چیز ودیت کی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی طاقت، کوئی نہ کوئی اس کے اندر ہنر، کوئی بھی گر اس کے اندر ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی
روزی تلاش کر سکتا ہے، بہترین طریقے سے تلاش کر سکتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ہم جو ہے نا وہ گاڑیاں بیچیں اور ہم زمین بیچیں اور ہم بہت بڑے بڑے کام کریں۔ بھائی آپ کو جو آتا ہو قدرتی اور فطری طور پر نیچرلی جس اسکل سے آپ واقف ہے، جس میں آپ کو آپ کی ایکسپرٹی ہے، تو آپ اپنی مہارت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے پیسے کما سکتے ہیں۔ بھائی آپ کو اچھا لکھنا آتا ہے، آپ خطاط ہیں، تو آپ روزانہ ایک خطاطی کریں کہ بھائی دیکھو یہ اللہ کیسے لکھا، محمد کیسے، پھر یہ انگلش میں کیسے لکھتے یا اردو میں، جس بھی زبان میں وہ خطاطی کی تمام ایک پوری کتاب بنا لیں کہ بھائی سبق بنا لیں، 10 سبق 20 سبق 30 اسباق جو بھی بنا لیں، روزانہ ایک ایک کو آپ طریقے سے بالکل پیش کریں۔ آپ کو اگر اپنا فیس نہیں دکھانا تو مت دکھائیں، صرف اپنا کام دکھائیں۔ یقین کریں آپ کو صرف اتنا کام آتا ہے تو آپ یہ کام بھی اگر یوٹیوب میں پیش کریں گے تو اس کے ذریعے آپ آمدن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ناظرہ نورانی قاعدہ پڑھانا آتا ہے تو آپ فائدہ لے سکتے ہیں۔ قرآن کریم بہترین تجوید کے ساتھ پڑھانا آتا ہے، آپ لے سکتے ہیں، آپ آمدن کر سکتے ہیں۔ آپ اچھے مقرر بہترین تقریر کر کے، ہاں آپ کو تھوڑا اپنے مخاطبین کو سمجھنا ہوگا کہ بھائی میرے مخاطبین کون ہوں گے، کس طرح سے ہوں گے۔ صرف آپ کے علاقے کے لوگ، اپنی زبان کے لوگ یا آپ کے قریب لوگ وہ الگ ہوتے ہیں، وہ اندھا اعتماد کرتے ہیں، وہ ان کا آپ کے ساتھ عقیدت کی بات ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک بہت بڑی دنیا ہوگی جہاں پہ الگ الگ طبقے کے لوگ، دشمن، دوست، غیر مذہب، لا مذہب اور اپنے پرائے سب سن رہے ہوں گے۔ تو آپ کو بہت ہی سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے کہ بھائی مجھے کون سی بات کرنی، کتنی کرنی ہے، اور کیا میں بولوں کیا نہ بولوں۔ تو بہت ساری چیزوں کو جب آپ سوچ سمجھ کر چیزوں کو تیار کرتے ہیں تو اس تیاری کرتے کرتے آپ بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، اور وہی آپ کا ٹیلنٹ بن جاتا ہے، وہی آپ کے لیے مہارت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بعد میں آپ اچھے مقرر بن جاتے ہیں۔ آپ عربک واقعات کی کتاب ہے اس کو ٹرانسلیٹ کریں۔ ٹرانسلیٹ کرنے میں 90% 80% مدد جو ہے نا خود چیٹ جی پی ٹی اور جو اے آئی وغیرہ ہے ان کے ٹول سے آپ خود مدد لے لیں۔ 2 منٹ میں، یعنی کہ مہینوں کا کام آپ ایک دن میں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کو روزانہ ایک ایک بیان کریں۔ آپ حیات الحیوان لے لیں بھائی، حیات الحیوان میں روزانہ ایک ایک حیوان کے بارے میں بتائیں، لوگوں کو دلچسپی ہو، کس چیز میں لوگ دلچسپی لیتے ہیں بتائیں، حالات حاضرہ بتائیں۔ پھر اپنے جو دینی مسائل ہے، بھائی بازار کے معاملات ہے، فقہ المعاملات ہے، جو بھائی اگر کوئی بازار جاتا ہے، یہ خریدتا ہے وہ خریدتا ہے، اس کے اصول کیا ہے، کہ آپ کو جس چیز میں بھی مہارت ہو نا آپ اس چیز کو بیان کریں، لوگوں کو اپنی تعلیمات اپنے علم سے بھی آگاہ کریں، ان کو نفع دیں اور خود بھی نفع لیں۔ تو میرے دوستوں میں صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آج یوٹیوب کا دور ہے، دنیا پیسے کما رہی ہے، دنیا اس سے فائدہ لے رہی ہے، ہم پیچھے ہیں یہ سوچ کر کہ بھائی پتہ نہیں ہمیں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ دیکھیں کئی وجوہات ہوتی ہے، یا تو وہ سوچتا ہے، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کچھ لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے، پتہ نہیں میں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، پتہ نہیں شروع کہاں سے کروں۔ اور کچھ لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے۔ بھائی اگر آپ کو آمدنی حلال نہیں لگتی آپ مت کریں، آپ علم کو پھیلائیں، پیسے نہیں مت کمائیں، کم از کم آپ کا علم تو بڑھے گا۔ آپ کا جو اصل مشن ہے، اصل جو علماء کا جو اصل مشن ہے، اصل ان کا مقصد زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرنا، تو کم سے کم اگر آپ اپنی مسجد میں 30 سال جو بیان کر کے جن لوگوں تک پہنچائیں گے نا، تو ایک بیان کر کے ایک جمعے میں آپ کو سب کو ایک ویڈیو کے ذریعے آپ سب کو وہ پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ دوسری بات، کچھ لوگ سمجھتے ہیں بھائی میں فیس نہیں لانا چاہتا، چہرہ نہیں دکھا سکتا، مت دکھائیں۔ آپ کے لیے چہرہ دکھانا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ بنا چہرے دکھائے بھی آپ بہت ساری چیزیں پیش کر سکتے ہیں اور اس سے لاکھوں روپے آمدن کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا ٹیلنٹ کچھ بھی جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، آپ کو اچھی آواز میں تلاوت آتی ہے، آپ اچھی آواز میں تلاوت کریں، اسی سے آپ چینل بنائیں، آپ اپنا کام بڑھائیں آگے۔ آپ پارٹ ٹائم اس کام کو شروع تو کریں، ایک دفعہ آپ شروع کریں گے یقیناً آپ کو ایک اچھا لگے گا، مزہ آئے گا، آپ کو کچھ سیکھنے کا ملے گا، آپ کو پوری دنیا کے ساتھ مل کر چلنا آ جائے گا۔ عالمی یعنی کہ عالم ہے تو عالمی علوم سے وہ آگاہ ہو جائے گا، عالمی طور طریقے سے وہ آگاہ ہو جائے گا۔ جب وہ آگاہ ہو جائے گا تو ظاہر ہمارا قرآن عالمی ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، تو اس قرآن کے اندر تعلیمات بھی سب کے لیے، تو ہر چیز سے آپ واقف ہو جائیں گے۔ آپ کے اندر جو بھی خاص صفت ہے اس کو ڈھونڈیں کہ بھائی میرے اندر کون سا ٹیلنٹ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، سوچیں۔ آپ دینی مدارس کے بارے میں دیکھیں نا، ابھی ایک شخص سوچتا ہے کہ میں کیا بناؤں، اب سب سے پہلے یہی سوال ہوتا ہے کہ یار میں شروع کہاں سے کروں۔ دیکھیں میں سب سے آسان بات بتاتا ہوں۔ اگر فرض کریں کہ بھائی یہ کراچی ہے، بھائی کراچی میں دینی مدارس، آپ نے اپنا موضوع بنا لیا، فرض کریں کہ دینی مدارس۔ اب آپ نے یا تو پورے پاکستان کو آپ لے لیں یا صرف کراچی کو لے لیں۔ آپ نے سوچا کہ بھائی آپ سب سے پہلے موضوعات جو ہے نا چن لیں کہ بھائی مین موضوع تو میرا یہ ہے کہ دینی مدارس۔ اب آپ یہ لے لیں کہ بھائی دینی مدارس، اب کراچی میں کتنے مدارس ہیں، آپ
خود سرچ کریں, خود کراچی کے گھوم کر, پہلے آپ کو دیکھنا پڑتا تھا نا کہ آپ پورے کراچی میں, اگر آپ کراچی میں پہلے سے رہتے ہیں یا اسلام آباد میں رہتے ہیں, کہیں بھی رہتے ہیں, تو آپ کو پہلے سے اپنے علاقوں کے اکثر مدارس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. نہیں بھی ہے تو آج آپ کو گھوم کر اور ہر جگہ خرچہ کر کے پیٹرول لگا کر یا کرایہ دے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گوگل کے ذریعے پتہ لگا سکتے ہیں, چیٹ جی پی ٹی کو بولے, وہ آپ کو ساری ڈیٹیل نکال کے دے دے گا کہ اتنے مدارس ہیں, محتمم کا نام یہ ہے, فلاں یہ ہے, اس کے رقبہ اتنا ہے, فلاں. ہاں البتہ یہ کہ آپ بڑے بڑے مدارس یا چھوٹے موٹے مدارس میں آپ خود جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں, جائیں دیکھیں, دیکھ کے ان کے حالات لکھیں کہ بھائی کراچی اور مدارس. ایک مثال دے رہا ہوں بھائی کتنے مدارس ہیں. اب آپ مثال کے طور 100 ویڈیو بنائیں گے تو پہلی ویڈیو میں 5 منٹ کی ویڈیو, 6 منٹ کے ساتھ 8 منٹ کے, 5 سے 10 منٹ تک کی ویڈیو بناتے ہیں. تو اس میں آپ پہلے میں لکھیں گے بھائی کراچی میں کتنے کتنے مدارس ہیں, کس کس ٹائپ کے مدارس ہیں, مدارس کیا ہوتے ہیں, مدارس کا اصل مشن کیا ہوتا ہے. تو آپ نے ایک ویڈیو میں اس کو کور کر لیا. دوسری میں آپ بتائیں گے کہ کراچی کے بڑے بڑے مدارس, پھر وفاق کیا چیز ہے, پھر مدارس میں کون سا مدرسہ حفظ والے الگ ہوتے ہیں, ناظرہ والے الگ ہوتے ہیں, یا پھر شعبہ کتب کے الگ ہوتے ہیں, درس نظامی کیا چیز ہے. اس کے بعد جو ہے نا ہم کون کون سی کتابیں پڑھاتے ہیں, ان کتابوں میں کیا ہوتا ہے, مدارس کے اندر رہائشی اور غیر رہائشی کا کیا مطلب ہوتا ہے, اور مدارس کے اندر کیا کیا سہولیات طلبہ کو ملتے ہیں. اس طرح آپ ایک ایک کیٹیگری بنا کر جو ہے نا بہت ساری یعنی کہ ویڈیوز بنا سکتے ہیں 5-5 10 منٹ کے لیے. ہمارے مولویوں کے لیے, علماء کے لیے بولنا میرے حساب سے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ گھنٹے گھنٹے بول سکتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ وہ اتنا بولتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بھائی بس کریں, بھائی بس کریں. تو اتنا بولتے, 4-4 گھنٹے بھی بول سکتے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا الحمدللہ. اور جو لوگ ٹیچر ہیں, جو اساتذہ پڑھانے والے ہیں, وہ تو پڑھا کر وہ تو بولتے بولتے بولی ہو گئے. اب ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اسی طرح سے آپ جو ہے نا, اب کسی بچے نے بہت ٹاپ کر لیا, جیسے ابھی دینی مدارس کے اکثر طلبہ نے, ابھی ہمیں خبر ملی تھی کہ بھائی باقاعدہ میٹرک اور جو ہے نا یعنی کہ اسکول وغیرہ کے ماتحت بھی جو امتحانات ہوئے اس میں بھی انہوں نے ٹاپ کیا, انٹر وغیرہ میں بھی شاید ٹاپ کیا. تو اسی طرح سے جو مدارس کے جو ٹاپ کرنے والے طلبہ, بہت اچھی آواز والے طالب علم, بہت وی آئی پی جینیس طالب علم, ان لوگوں کو ہائی لائٹ کریں, مدارس کی شان کو بڑھائیں. مدارس کی جیسے آج کچھ مدارس ہیں ہمارے ماشاءاللہ, وہ لوگ اپنے ٹیلنٹ لوگوں کو دکھا رہے ہیں, اور دنیا جو بھی کہے مگر ان کی طرف بھاگ رہی ہے. دنیا ان کو سلام کرتے ہیں. بھائی ہمارے پاس ٹیلنٹ ہو نا تو آج ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور ہمیں لوگ سلام کریں. وہ میں ایک میسج جب بھی کبھی وہ سامنے آ جاتا ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک امام کو تم جو ہے نا مہینے کے 20,000 نہیں دے سکتے, اور ایک ناچنے والی کے پیچھے 2 لاکھ روپے جو ہے نا اڑاتے ہو, اور اس قوم کا کیا حشر ہوگا. ارے بھائی اگر ہم اچھے امام ہوں, ہم طریقے سے امامت کریں, تو آج ہم اس دنیا میں نہیں, اس کراچی میں خود دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی علماء, جب علماء بولتے ہیں, علماء کے پیچھے لوگ 2 لاکھ کیا 10 لاکھ کیا 2 کروڑ کا جان نچھاور کرتے ہیں, ساری چیزیں اپنے ان کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں. آپ ایسا عالم تو بنیں, آپ امت کو نفع تو دیں. اگر آپ نے یہ سوچا ہوا کہ بھائی میں بس پڑھاؤں گا, فارغ ہونے کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتا کہ مجھے کرنا کیا ہے, مجھے کیا کرنا ہے, مجھے خود بھی نہیں پتا بھائی مجھے کیا کرنا ہے. بھائی فارغ ہونے بھائی کیا کرنا ہے, بھائی کچھ تو سیکھا نہیں, پڑھانا ہے. کیا پڑھانا ہے؟ اب پڑھانے جاؤ تو اس کو پڑھانا بھی نہیں آتا صحیح سے, کیونکہ اس کے بھی تجربہ نہیں ہے. اچھا بھائی تو پڑھانے, اگر چلو پڑھانا آتا بھی ہے تو ایک مدرسے میں بھائی کتنے استاد رکھیں گے, بھائی کتنوں کو رکھیں گے. ہر مدرسے میں جانتا ہوں کہ کافی تعداد میں, کہیں ہزاروں میں, کہیں سینکڑوں میں, اور کہیں جو ہے نا بے شمار جو ہے نا لوگوں کو ریجیکٹ کرتے کہ نہیں بھائی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, جگہ نہیں ہے, جگہ نہیں ہے. ارے بھائی جگہ کی ضرورت نہیں. یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اندر جگہ کی کمی نہیں ہے. یوٹیوب خود آپ کو آفر کر رہی ہے کہ آؤ مولویوں, آؤ اسلام پسند لوگوں, دنیا کو اسلام چاہیے, تم پیش تو کرو. تم پیش کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اسلام کو پیش کرو, اپنے علم کو پیش کرو, اپنے نورانی قاعدت سکھاؤ, قرآن سکھاؤ, قرآن کی تعلیمات دو, تفاسیر بیان کرو. آپ صحیح تفسیر بیان نہیں کرو گے نا, آپ بیان نہیں کرو گے, آپ مستند علماء ہو, تو آج یہ ایرو غیرو اور نتو خیرو یہ تفسیر بیان کرنے بیٹھ گئے اور اس امت میں گمراہی پھیلا رہے ہیں. آپ اپنے علم کو مثبت ذریعے سے دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. آپ کا علم بھی بڑھے گا, اگر آپ آمدنی کرنا چاہتے ہو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو بھائی میں آپ کو بس یہی بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ آئیے یوٹیوب کو سمجھیں. یہ کوئی بہت بڑا میجک نہیں ہے کہ آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی, کچھ نہیں کرنا ہے. بس آپ پہلے یہ سوچ لیں کہ میرے اندر کون سا خاص ایسا ٹیلنٹ ہے جو میں ڈیلیور کر سکتا ہوں, دوسروں کو پہنچا سکتا ہوں اچھے طریقے سے. تھوڑی بہت چیز آپ ایک دن میں بھی سیکھ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے کیسے بیٹھنا ہے, کیسے بولنا ہے. ظاہر ہے جب ہم جمعہ پڑھاتے ہیں تو بھی تو طرح طریقے سے بیٹھتے ہیں نا بھائی, جب استاد طلبہ کو پڑھاتے ہیں تو بھی طریقے سے بیٹھتے ہیں نا, تو ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے ہم جب عید پڑھاتے تو باقاعدہ جبہ شبہ پہنتے اور جو ہے نا پگڑی باندھتے ہیں, تو سنت پر عمل بھی کرتے ہیں. اور علماء کی جو شان ہے نا وہ بھی لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں کہ بھائی علماء بھی ایک شان والے ہیں, علماء کوئی ایم اے میں نہیں ہے.
تو اصل چیز ہے کہ آپ کو یہ سیکھنا ہوتا ہے. تو یوٹیوب چینل بنانے کے لیے آپ کو کوئی بھی بہت بڑا کام نہیں کرنا ہے. ہر آدمی کے پاس آج موبائل ہے, صرف اپنے پاس جو آپ کا موبائل ہے اسی سے کام بسم اللہ آپ کر سکتے ہیں. اور شروع میں آپ ذہن بنا لیں کہ بھائی مجھے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے آپ اپنے لیے ایک ٹاپک سوچ لیں کہ میں اس ٹاپک پہ میرا دل چلتا ہے, میرا دماغ چلتا ہے, میں بول سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں. اگر لکھنا آتا تو لکھنے کا کام کریں, بولنا آتا تو بولنے کا کام کریں. اگر لکھنا بھی نہیں آتا, بولنا بھی نہیں آتا, تو آپ آٹومیشن کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. مطلب جو آپ بولنا چاہتے ہیں نا وہ خود بول دے گا, کمپیوٹر خود بول دے گا, چیٹ جی پی ٹی خود بول دے گا, اے آئی کے ذریعے آپ خود اس سے بلوا لیں. آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں آپ اس پیغام کو عام کر سکتے ہیں. اپنے ٹیلنٹ کو, اپنے کام کو عام کر کے آپ اچھی خاصی آمدنی کر سکتے ہیں, اچھی خاصی. بس میں یہ نہیں کہوں گا کتنی آپ آمدنی کر سکتے ہیں, جو ابھی آپ کما رہے ہیں نا اس سے 10 گنا کمانا آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ بہت زیادہ آپ کو اس کے لیے کوئی تکلیف بھی نہیں اٹھانی پڑے گی. تو بہرحال اب اگر آپ لوگ مجھے کمنٹ کیجئے گا, اگر آپ کو میری بات اچھی لگی, اگر آپ کو بھی اس سے کچھ فائدہ ہوا تو آپ مجھے کمنٹ کریں گے. تو نیکسٹ میں اگر آپ مجھے پوچھیں گے تو میں آپ کو نیکسٹ میں یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ کہ ہم یوٹیوب چینل کو کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں, ہمیں کیا کیا کرنا ضروری ہے, کیا نہیں کرنا چاہیے. اور میں نے بہت ساری باتیں ابھی کی بھی نہیں, اور آپ مجھے بتائیے گا کہ بھائی میں کس کس بارے میں آپ کو بتاؤں اور کس بارے میں وضاحت کروں. تو انشاءاللہ چونکہ آپ میرے مدرسے کے دینی بھائی طالب علم ہیں اور دینی ساتھی ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یار میں ذرا ہمت کر کے آپ کو یہ بات بتا دوں, آپ کو آگے بڑھاؤں. یہی بات جب آپ دوسرے سنتے ہیں تو آپ ایک اپنے درمیان میں ایک گیپ محسوس کرتے ہیں, ایک فاصلہ سا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ الگ, ہم ان کو الگ اور اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں. لیکن جب میں آپ کو یہ بات بتاؤں تو شاید آپ مجھے اپنا قریبی سمجھ کے, اپنا ساتھی سمجھ کے آپ مجھے اپنی بات شیئر کریں, مجھے بتائیں کہ میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ میں نے یہ ٹھان لیے کہ میں نے یہ ارادہ کیا اللہ کے حکم سے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے طلبہ ساتھیوں کو, دینی مدارس کے لوگوں کو, بس غریب نہیں رہنا ہے, غریب نہیں رہنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے یہ دولت, مال دولت حلال طریقے سے, یہ صرف باقی لوگوں کے لیے یہ نہیں رکھا ہوا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی حاصل کرنے کا موقع دیا ہے. تو آج یہ ڈیجیٹل دور ہے اور یہ اے آئی کا دور ہے. اس دور میں اگر آج طالب علم بالکل وہ 1920 میں, 1930 اور 1980 میں جی رہا ہے تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, رزق حلال تلاش کریں, اپنے ٹیلنٹ کو, اپنے علم کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہمیں ضرور آزمانا چاہیے. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ مجھے بتائیے گا انشاءاللہ کہ میں اور مزید اس بات کو اور کیا وضاحت کر سکتا ہوں. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اور باتیں بھی کروں گا انشاءاللہ. تو آج پہلی ویڈیو تھی, امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے, تو ضرور لائک کریں اور شیئر بھی کریں. اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں. ہو سکتا ہے آپ کو میری اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ملیں, کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی زندگی بدلنے کا کوئی نہ کوئی موقع انشاءاللہ ملے گا ضرور. میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے ان طلبہ ساتھیوں کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالوں اور ان کو جو دنیا میں جاری جو ذرائع ہیں ان کو ان کے سامنے واضح کروں. اور پھر میں آگے تفصیل سے بھی بتاؤں گا انشاءاللہ کہ ایک ایک چیز کو کھل کر بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کسی کام کو کیسے کر سکتے ہیں. لیکن جب میرے پاس زیادہ کمنٹس آئیں گے نا کہ بھائی, تو مجھے پتہ لگ جائے گا کہ بھائی میں کس بارے میں جلدی پہلے بتاؤں. تو اس لیے آپ مجھے کمنٹ ضرور کریں اور سبسکرائب ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.